بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی اور طلاق اور میراث کے مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا اونچا بولیے بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی سن لیا ہم نے، وعلیکم السلام کہہ دیا، آپ ہم سے بات تو کریں نا۔ جی اگر سلام ہی کہنا تھا تو وہ تو آپ کا پہنچ گیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی کیسے ہیں آپ؟ میں نے بتایا ہے کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں، اور آپ کا سوال، آپ کا سلام ہمیں پہنچ گیا ہے۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ایک تحریری سوال سے کرتے ہیں، جس کا کچھ حصہ اور اس کا خوبصورت جواب آپ ہمیں مرحمت فرما چکے ہیں، جس میں ایک شرط میں دہرا دیتا ہوں تاکہ بات آگے چلے۔ قبولیت دعا کی چند اہم شرائط کیا ہیں؟ اور پہلی شرط آپ نے یہ بتائی تھی کہ جس سلسلہ کے اندر وہ دعا کرتا ہے اس کے لوازمات کی تیاری اور فراہمی اور جستجو جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پہلے یہی مقدم ہے، تو باقی شرائط سے بھی آپ ہمیں آگاہ فرمائیے۔ جی جی مولانا۔ جب تک کار نہیں آتی۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں قاسم بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی قاسم۔ مجھے بھی اپنی شادی کی سلسلے میں بات کرنا تھی۔ اچھا فرمائیے بھائی۔ میرے لیے دو رشتے ہیں جی، ایک سعودیہ سے ہے اور ایک پاکستان سے ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کون سا بیٹر لے گا میری زندگی کے لیے؟ نہیں، ہم تو نہ سعودی عرب والی بی کے کوائف اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے اور خاندان کے حوالے سے جانتے ہیں، اور نہ ہمیں پاکستان میں ڈیٹیل بس اگر آپ کو سینڈ کر دی جائے، ہیں ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے۔ پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہ تو میں نے بات ایسے بنائی تھی، تو ہم سے تو آپ مطلب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ کی دونوں جگہ شادی کیسی رہے گی۔ آپ خود سے یہ بتائیے اور دیکھیے کہ کون سا گرانہ دیندار ہے اور بہتر ہے، اور تعلیم و تربیت کے اعتبار سے مشرقی ہے اور اسلامی ہے، آپ ان سے شادی کر لیں۔ شادی کر ہم تو یہی بتا سکیں۔ اچھا مولانا، یہ بڑا عجیب سا ایک ماحول بن گیا ہے 2-4 برس سے کہ لوگ غیب کی باتیں اور اس طرح کی باتیں بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارا دن کیسا گزرے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہے مولانا، یہ توحید پر اعتقاد لوگوں کا متزلزل ہو گیا نا، یہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کوئی خبر دے دے ذرا کی بات ہے، ورنہ اللہ کے سوا کون جانتا کل کو کیا ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی۔ جی میرا 2.5 مہینے تو آپریشن ہوا سی، جی جی تے وہ آرام نہیں آ رہا۔ میں وہ ایک استخارہ کروایا، ہاں ہاں، تے وہ کہتے تمہیں کسی نے کچھ کیتا ہے، تے وہ دوائیاں بھی کھادیاں، انہوں نے فرق نہیں پیا۔ بس آپ نے جب استخارہ کرایا اور اس ظالم نے آپ کو بتا دیا آپ کو کیا شفا ہونی ہے، آرام ہی نہیں آئے گا۔
کون کہتا ہے کہ استخارے والوں کے پاس جاؤ؟ یار آپ مسلمان ہوتے سارے، کوئی ستارہ شناسوں کی طرف بھاگ رہا، کوئی برج کا پتہ کر رہا، کوئی استخارے. آپ کا یہ ایمان کیوں نہیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ کون جانتا کہ کیا آپ کے ساتھ ہوا؟ یہ سب جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، لوگوں کو وہم میں ڈال دیتے ہیں، وہ پھر نجات ہی نہیں پا سکتے. آپریشن ہوا تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، دوائیاں کھائیں اور اللہ سے دعا کریں. 131 بار یا سلام پڑھا کریں، اول آخر دروشی صبح شام، اللہ شفا دے گا. اور یہ باتیں 131 ابھی پڑھ لیں میرا بھائی، شروع کر دیں آج سے. بھائی پچھلے مہینوں میں جو موسم تھا نا، مطلب جس طریقے کے دن ہم گزار رہے تھے برسات کے، اس میں جنرلی جو زخم ہے نا یہ جلد ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا، مطلب یہ ذہن میں رکھیے، ہم بھی اسی مطلب کہنے کا کہ آپ ہی کی طرح کے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے پالا پڑا ہے کہ عام دنوں کا زخم جو ہے وہ آج کل کے 10 دن لیتا ہے. کوئی نہیں، اللہ شفا دے گا آپ کو. استخارے والوں سے استخارہ نہ کروایا کریں، اچھا، یہ بالکل کذاب اور دجال ہے. ان کو کیا پتا کیا ہوا؟ مطلب یہ ایک فیشن سا فیشن سا کاروبار بن گیا بن گیا مولانا. استخارہ چل رہا اور یہ ہو رہا. کھول کر بتاتے ہیں نا. نہیں، وہ قرآن کریم کھول کے، قرآن اس کام کے لیے تو ہے ہی نہیں. آیت میں کہاں لکھا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا؟ کون سی آیت کا یہ ترجمہ؟ نہ آپ کا وہاں نام، نہ کوئی بات ہے. جھوٹے ہیں بھائی، آپ لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. توبہ، اللہ شفا دے آپ کو. چھوڑ دیں، کسی سے نہ پوچھیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونا ہے. یہ چیزیں لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. اچھا بھائی، آپ ایک اور بات دیکھیے کہ جب ایک بندہ یہ بتاتا ہے کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے، تو کیا آپ کو علاج نہیں بتاتا؟ وہ اس نے بتایا جی، اس نے وہ 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، یا حل المشکلات 313 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ 313 دفعہ یا مسول الثواب پڑھنا ہے. یعنی سارے دن کی ڈیوٹی آپ کی لگا دی کہ کام کاج سے آپ فارغ ہیں. پہلے ہی بیمار ہیں، ایسے کام میں لگا دیا، اور پھر جب آپ تھک جائیں گے نا تو وہ کہے گا آپ سے تو پڑھا نہیں جاتا، میری یہ خدمت کرو، میں پڑھ دیتا ہوں، یا میرا یہ تعویذ لے لو. دکانیں بنائی ہوئی ہیں میرے بھائی. ایسے تو اس نے لے لیے ہیں مجھ سے. اوئے ہوئے ہوئے، کتنی کام ابھی نہیں کیا. نہیں، کام وہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کو اختیار ہی نہیں دیا. کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ آج اس بندہ ہے، لوٹتا ہے لوگوں کو، بالکل فریب کرتے ہیں. اس کو تو فراڈ کی طاقت ہے جو اس نے مطلب کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تندرستی دے. 131 دفعہ یا سلاموں پڑھنا، یا سلام اور آخر درود شریف پڑھنا. مولانا کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ ہی پڑھ لیں. مولانا نے آپ کے لیے بہت خوبصورت بات بتائی کہ جیسے آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بتایا کہ اس بندے نے قرآن کریم کھول کے آپ کا استخارہ کیا، اور مولانا نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن کریم میں تو آپ کے گھر بار کا پتہ بھی نہیں ہے، اور آپ کا نام بھی نہیں ہے، اور آپ کی بیماری کا بھی تذکرہ نہیں ہے. تو اس نے کیسے نکال لیا؟ پتہ نہیں، قرآن پاک 2-3 دفعہ اس نے کھولا، کچھ پڑھا. آپ کو پھنسانے کے لیے ایسی چال چلنی تھی نا ادھر. اللہ اب باقی اس کا الحمدللہ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. ہم بھی دینی رہنمائی کے لیے بیٹھے اور بہنیں بھائیوں کے لیے، اور سارا سال الحمدللہ یہ ہمارا 5واں سال ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو اگر یہ کھوٹا سکہ کچھ کام دیتا تو شاید ہم بھی اسے چلانے کی کوشش کرتے. بچہ، آپ کے سوال کے جواب کی مناسبت سے میں ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ سارے اس طرح کے پوچھنے والے جو ہے نا اللہ سے ڈر جائیں. کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جب جنگ صفین کے لیے جانے لگے نا حضرت معاویہ کے مقابلہ میں، تو ایک نجومی نے کہا کہ حضرت آپ ان دنوں میں نہ جائیں. آپ نے کہا یار میں تیری بات مانوں اور نہ جاؤں تو پہلے تو میں جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا ہے اس کا منکر ہو جاؤں، کافر ہو جاؤں. کہ قرآن کہتا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو آسمان میں ہیں جو زمین میں، ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. میں تجھے سمجھوں کہ تجھے علم غیب، کافر ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعی میں تیرے کہنے پر نقصان سے بچ جاؤں تو بعد میں مجھے تیرا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا نہیں کرنا چاہیے. شکر گزار تو تیرا ہونا چاہیے جس نے تقدیر کے خطرہ سے مجھے بچا لیا. اس لیے بہت ڈانٹا اسے کہ دفع ہو جا، علی ایسی باتیں نہیں سن سکتے. گئے اور اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح دی. بعد میں دھوکہ